قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ حمد و ثنا بزرگی کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس و اطہر و بابرکت کے لیے انگنت لا تعداد درود و سلام سید الاولین سید الآخرین امام المتقین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ مطہرہ پر۔ عزیز سامعین کرام، اس دنیا میں کسی بھی چیز کا دار و مدار اس کے اختتام، اس کے آخری نتیجہ کو دیکھ کر اچھا یا برا اسے کہا اور سمجھا جاتا ہے۔ کوئی بھی بچہ جب کسی امتحانی سینٹر میں داخل ہوتا ہے، وہ اپنا پیپر، اپنا ایگزام، اپنا امتحان دینے کے لیے، مسئلہ یہ بھی بڑی اہمیت، بڑی کوشش اور بڑی محنت کا متقاضی ہوتا ہے، لیکن اس کی کامیابی یا ناکامی کا فیصلہ اس کے امتحان کے اختتام پر اور پھر کچھ دنوں کے بعد آنے والے رزلٹ کو دیکھ کر کیا جاتا ہے۔ دنیا میں جتنے بھی کھیلوں کے مقابلے یا دوسرے مقابلے ہیں، ان میں سب سے زیادہ سنسنی خیز جو لمحات ہوتے ہیں، یہاں لوگوں کی دھڑکنیں نارمل نہیں رہتی، تیز ہو جاتی ہیں۔ یہاں پہ کئی لوگوں کی آنکھوں میں آنسو اور کئی لوگوں کے چہروں پہ مسکراہٹ چھا جاتی ہے۔ یہ لمحات بھی وہ لمحات ہوتے ہیں جو کسی بھی کھیل، کسی بھی کمپٹیشن، کسی بھی مقابلہ کے آخر میں ہوتے ہیں۔ لیکن ایک عقل مند انسان اگر وہ مسلمان ہے تو اسے یہ بات سمجھ لینی چاہیے، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ ساری دنیا کی چیزیں ہیں۔ ان تمام چیزوں کا تعلق اگرچہ بڑی حساس نوعیت کا ہوتا ہے انسان کی طبیعت، انسان کے مزاج کے ساتھ، لیکن پھر بھی ان تمام چیزوں سے بڑھ کر ایک ایسی حقیقت اس دنیا میں موجود ہے جس کے آخر کو، جس کے اختتام کو، جس کے اینڈ کو ہمارا دین ہی نہیں بلکہ یہ دنیا اور ہم سب لوگ اس کو بڑی اہمیت دیتے ہیں۔ وہ اختتام، وہ خاتمہ یا وہ اینڈ کسی بھی انسان کی زندگی کا اختتام اور اینڈ ہوتا ہے، کسی بھی انسان کی زندگی کے آخری لمحات ہوتے ہیں۔ بڑے بڑے لوگ اس دنیا میں آئے بڑی بڑی صلاحیتیں لے کر، بڑی وہ ہنگامہ خیزیاں پھیلا دیتے ہیں، بڑا ان کا نام ہوتا ہے یا بڑا اس دنیا کی تاریخ کے اندر ان کا کردار ہوتا ہے۔ اہمیت یہ بات رکھتی ہے کہ جب اس زندگی نے اچانک خاموش ہو جانا ہے، اس کی ہنگامہ خیزیوں نے ٹھپ ہو جانا ہے، اور جب اس کی صلاحیتیں ساری کی ساری یکدم اپنے اختتام کو پہنچنی ہے، اس وقت اس انسان کی زندگی کی حقیقت اور کیفیت کیا تھی؟ فوت ہونے والے کی فوتگی کے بعد جب اس کی تعزیت کے لیے لوگ جاتے ہیں تو کامن سینس کے اندر ایک سوال ضرور کیا جاتا ہے کہ یہ ہوا کیا تھا، وفات کیسے ہوئی؟ کہیں پر بھی کسی بھی بندے پہ وہ میری یا آپ کی کسی بھی بندے کی موت کی خبر لگتی ہے یا لگے گی؟ اگر کوئی آج کل کے سوشل میڈیا ٹول کے اوپر بھی یہ لکھ دیتا ہے کہ فلاں اس دنیا میں نہیں رہا، تو سب سے نیچے جو حسرت بھری یا تجسس کے ساتھ سوچ پائی جاتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ہمیں بتائیں کہ اس کو ہوا کیا تھا، یہ کیسے ہو گیا؟ کل تک تو بالکل ٹھیک تھا۔ آج کا ہمارا خطبہ جمعہ
اللہ کے فضل اور اللہ کی توفیق سے اسی عنوان سے ہے کہ مسلمان کی زندگی کا خاتمہ۔ اصل میں اس کے پیچھے ایک وجہ اسی مہینے کے آغاز کی بات ہے، اگست کے۔ لاہور کے ایک علاقہ بیگم کوٹ میں بہت بڑی کانفرنس ہوتی ہے صحابہ کی عظمت اور فضیلت پر۔ وہاں پہ ایک عالم دین آئے خطاب کرنے کے لیے، بڑے نیک اور بڑی عظیم الشان شخصیت کے حامل تھے، اللہ کریم ان کی بخشش فرمائے۔ کسی نہ سننے والے کو، نہ دیکھنے والے کو، نہ خطاب کرنے والے کو 100 میں سے شاید 0% بھی اندازہ نہ ہو کہ چند لمحوں کے بعد کیا ہونے والا ہے۔ وہ اپنے خطاب کا آغاز کرتے ہیں، خطبہ پڑھتے ہیں، صحابہ کی فضیلت بیان کرتے ہیں۔ صحابہ کی فضیلت بیان کرنے کے بعد دلیل کے طور پر پارہ نمبر 26 کی آیت پڑھتے ہیں۔ میں نے کئی مرتبہ اس ویڈیو کو سننے کی، سمجھنے کی کوشش کی۔ وہیں پر ان کی وفات ہو جاتی ہے، آخری الفاظ لہم مغفرہ کے یہ ان کی زبان پر تھے۔ دیکھنے میں اس پر سعودی عرب کے دیگر ممالک کے کمنٹس وہ بھی پڑھنے کو ملے، جنہوں نے ان کے لیے بڑے ہی فخر کا اور بڑے ہی اعزاز کا اس معاملے کو اس کے ساتھ جوڑا ہے، لکھا ہے۔ مسلک اہل حدیث کے یہ عالم دین تھے۔ میں نے باقی مسالک، اگرچہ ہمارے اندر دوریاں پائی جاتی ہیں، ناراضگیاں بھی ہوتی ہیں، اختلاف بھی ہوتا ہے، لیکن ہر مکتبہ فکر، وہ مسلک بریلوی کا ہو، وہ مسلک دیوبند کا ہو، کسی کا، اس پر ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے دیکھا تو پتہ چلا کہ ایک اچھی موت، بندے کی زندگی کا اختتام اچھے حالات میں ہونا، اچھے طریقے سے ہونا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت اور رحمت ہے، اور انسان کے لیے ایک بہت بڑی سعادت ہے کہ اپنے تو دعائیں کرتے ہیں، اپنے تو افسوس کرتے ہیں، اپنے تو تعزیتی کلمات کہتے ہیں، اللہ ایسی موت نصیب کرے کہ بیگانی اور اختلاف رکھنے والے بھی اس موت کو خراج تحسین پیش کر رہے ہوں، خراج عقیدت پیش کر رہے ہوں۔ لیکن سوال یہاں پر بھی وہی ہے کہ ایسی موت کیسے آتی ہے بندے کو؟ کیا کرنا پڑتا ہے ایسی حسین موت کو حاصل کرنے کے لیے؟ بندے کی وہ کوشش، وہ ایفرٹس کیا ہیں؟ بندے کی وہ لگن، بندے کی وہ کوشش، بندے کی وہ کشاکش، بندے کی وہ جد و جہد کیا ہو سکتی ہے جس کے ساتھ انسان اپنی ختم ہوتی ہوئی زندگی کے لمحات کو حسین بنا سکے اور قابل تعریف بنا سکے، قابل تحسین بنا سکے؟ وہ لمحات کیسے آ سکتے ہیں؟ اس کے لیے چند چیزوں پر آج اللہ کے فضل اور توفیق سے ہم غور بھی کریں گے اور اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلی اور بنیادی بات یہ ہے کہ ایسی حسین موت اچانک نہیں ہو جاتی، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت اور رحمت اچانک اور یکدم اتفاقی طور پر بندے کو نہیں ملتی۔ اس کے پیچھے ایک پوری زندگی موجود ہوتی ہے، زندگی کا عمل موجود ہوتا ہے۔ کیکر کے درخت کو کیلے نہیں لگتے، محترم، جو بیج ڈالیں گے زمین میں وہی اگے گا، وہی فصل اگے گی۔ سرسوں کے بیج سے آپ انگور کے گچھے نہیں توڑ سکتے، اس کے پیچھے بھی ہمیں کچھ کرنا پڑتا ہے۔ ہم سے مراد ہر مسلمان کو پیچھے زندگیاں ہوتی ہیں، پیچھے عمل موجود ہوتا ہے، پیچھے نیکی کی لگن موجود ہوتی ہے، نیکی کا ذوق موجود ہوتا ہے، نیکی کا شوق موجود ہوتا ہے، اللہ کا ڈر اور خوف موجود ہوتا ہے، اللہ سے امید اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کا یقین موجود ہوتا ہے۔ بہت زیادہ یہ چیزیں ہیں، اور یہ کوئی مسئلہ جس کو ہم بہت زیادہ نظر انداز کرتے ہیں۔ ہم سب کے رویے اپنی تمام دنیا کی پلاننگ، دنیا کی حکمت عملی پر ہمیں اپنے ہر مستقبل میں موجود پوائنٹ اور نقطے کی فکر ہے۔ میرا بچہ بڑا ہو کے کیا بنے گا؟ بچے کی تعلیم کا گریڈ کیا بنے گا؟ میرے مکان کا ڈیزائن اور نقشہ کیا بنے گا؟ میرا رشتہ داروں کے ساتھ تعلق کیسا ہوگا؟ میں نے کہاں پہ اپنے بچوں کی رشتہ داریاں کرنی ہے، کہاں پہ نہیں کرنی؟ میں نے اپنا سرمایہ انویسٹ کہاں کرنا ہے؟ ایک ایک بات جو ہمارے فیوچر اور مستقبل سے تعلق رکھتی ہے۔ ہم فکر مند بھی ہیں، ہم پلاننگ بھی کرتے ہیں، ہم حکمت عملیاں متعین اور طے بھی کرتے ہیں۔ سب سے بڑا ہمارا مستقبل وہ ہمارا اس دنیا سے جانا ہے۔
اس کے لیے ہم نے کیا تیاری کی ہے، یا اس کو خوبصورت بنانے کے لیے، اس کو روشن کرنے کے لیے؟ برائٹ فیوچر ایک اصطلاح ہے، روشن مستقبل ایک اصطلاح ہے، لیکن یہ کیسے بندے کو حاصل ہوتی ہے؟ قرآن مجید نے اس پر زور دیا۔ یہ آیت جو میں نے پڑھی، ہر خطیب اپنے خطبہ جمعہ میں یہ آیت پڑھتا ہے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103 ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں اس سے پہلے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته، ایسے اللہ سے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے۔ قرآن مجید کی ایک دوسری آیت نے کہا کہ اس ڈرنے کے حق کو اور واضح کر دیا، جتنی طاقت ہے آپ کے پاس، جتنی استطاعت ہے، فاتقوا اللہ ما استطعتم، اتنا آپ اللہ سے ڈریں۔ اور یہاں پر قرآن مجید نے ہمیں اپنی زندگی کے اختتام کو کیسا رکھنا ہے ہمیں پابند کر دیا۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، یاد رکھو کہ تمہیں موت آئے تو اسلام کی حالت میں آنی چاہیے۔ پتہ چلا کہ جو ہماری نظروں سے اوجھل ہے، وہ ہماری زندگی کا نقطہ جو ہماری پلاننگ میں موجود ہی نہیں، جو ہمارے طے شدہ پروسیس کے اندر جس کا ذکر ہی نہیں، قرآن مجید اس پر ہمیں پابند کرتا ہے کہ تمہارا خاتمہ اچھا ہونا چاہیے۔ اسلام کی حالت میں جنازہ پڑھنے جاتے ہیں ہم، اور جنازے میں ایک دعا تو سبھی پڑھتے ہیں، دعاؤں میں اختلاف ہے، احادیث کی بنیاد پر بھی، مسلکی جمود کی بنیاد پر بھی، لیکن ایک دعا سبھی لوگ پڑھتے ہیں، اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدینا و غائبینا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انثانا۔ یہ دعا سنن نبی داؤد میں 3201 نمبر حدیث میں آتی ہے۔ کبھی آپ نے اس دعا کے الفاظ پہ غور کیا؟ یہ ہمارے پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا جو ہمیں سکھائی، یا اس دور کے جنازے پڑھاتے ہوئے آپ نے پڑھی، صحابہ نے سیکھی اور یاد کی؟ اس دعا کا مفہوم اور مطلب کیا ہے؟ ہم سب کے ذہنوں میں یہی ہے کہ وہ میت سامنے پڑی ہے سفید اور چٹے کفن میں، اس کی بخشش کی اپیل ہے جو ہم اللہ کے لیے، اللہ کے سامنے لے کر آتے ہیں، یا اللہ تو اس کو بخش دے۔ ایسا نہیں، اس دعا کے دو حصے ہیں، ایک حصہ زندوں کے لیے ہے اور ایک حصہ جو فوت شدہ ہے اس کے لیے ہے۔ اس دعا کے آخری حصے میں میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا پڑھتے تھے؟ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام، یا اللہ صرف اس کی بخشش کے لیے نہیں آئے، ہمیں صرف اس کی فکر نہیں ہونی چاہیے جو اس چارپائی پہ میت پڑی ہے، اے اللہ ہمیں اپنی بھی فکر ہے، اور وہ فکر یہ ہے کہ تو ہم میں سے جس کو زندہ رکھے اسلام ایمان پہ زندہ رکھ۔ وَمَن تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيمَانِ، ہر جنازے میں میرے پیغمبر نے یہ سبق یاد کروایا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ سے ضرور اپیل کرو، یا اللہ ہماری زندگی کا اختتام اچھا ہو۔ وَمَن تَوَفَّيْتَهُ، جس کو یا اللہ تو ہم میں سے فوت کرے، فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيمَانِ، اس کے آخری لمحات ایمان اور اسلام والے ہونے چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچوں کو بٹھایا، ان کو یہ نصیحت نہیں وصیت کی۔ وصیت میں زور وزن زیادہ ہوتا ہے۔ پارہ نمبر 1 ہے سورۃ البقرہ، وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بُنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ، میرے بچوں میں تمہیں ایک نصیحت کرتا ہوں۔ وہ نصیحت کیا ہے؟ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ، اللہ نے تمہارے لیے دین کو چنا ہے۔ فَلَا تَمُوتُنَّ، تمہاری موت کس حالت میں آنی چاہیے؟ اسلام کی حالت میں، اختتام اچھا ہونا چاہیے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی، یوسف علیہ السلام سورہ یوسف میں اللہ سے دعا کرتے ہیں حکومت مل جانے کے بعد، جس کو حکومت مل جائے وہ سمجھے گا کہ میں نے زندگی میں سب کچھ حاصل کر لیا، لیکن یہاں پہ بھی انہیں اگر فکر ہے تو اپنے آخری جو لمحات ہیں ان کی فکر ہے کہ میرے زندگی کا آخری وقت کیسا ہو۔ اللہ تعالیٰ سے کہا توفانی مسلمن، اے اللہ تو نے مجھے فوت کرنا ہے تو اسلام کی حالت میں، توفانی مسلمن والحقنی بالصالحین، اور یا اللہ نیک بندوں کے ساتھ۔ یہ ساری قرآن کی آیتیں، یہ ساری احادیث، پیغمبر کی پڑھی ہوئی دعا، یہ ہمیں واضح طور پر ایک سبق دیتی ہے کہ ہم اپنی آخرت کا فکر کریں۔ آخرت میں سے پہلا کہ جب ہم نے اس دنیا کو چھوڑنا ہے وہ کیسا منظر ہو۔
وہ اسلام والا، وہ ایمان والا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، صحیح بخاری کی حدیث ہے 6607 نمبر، آپ نے فرمایا 6607، انما الاعمال بالخواتیم، تمام جو اعمال ہیں وہ اپنے انجام کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ خام خواہ نہیں، عرب کے علماء کے بھی تحسینی کلمات، باقی مکاتب فکر کے بھی، ایک عالم دین کے لیے یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کیسے ملتی ہے، کیوں ملتی ہے، کن اسباب سے ملتی ہے، اس کی علامات کیا ہوتی ہیں، کبھی وقت نکال کے اس کا مطالعہ کریں، اس کو اپنے سامنے رکھیں، ان اسباب کو اپنی زندگی میں لے کر آئیں۔ اچانک اموات خوبصورت نہیں بنتی، اس کے پیچھے زندگی کو خوبصورت کرنا پڑتا ہے۔ اچانک اموات حسین نہیں ہو جاتی، زندگی کو حسین کرنا پڑتا ہے، شب و روز کو حسین کرنا پڑتا ہے۔ اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کتنا فکر ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث 2720 نمبر، اور یہ حدیث بڑی توجہ سے سننے والی دعا ہے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے پیغمبر ایک دعا بڑی مانگا کرتے تھے۔ دعا کیا ہے؟ اللہم اصلح لی دنیایا التی فیہا معاشی، اللہ میری دنیا خوبصورت کر دے جس میں میرا روزگار موجود ہے۔ وَأَصْلِحْ لِي آخِرَتِي الَّتِي فِيهَا مَعَادِي، یا اللہ تو میری آخرت بھی، اس کی بھی درستگی کر دے کیونکہ وہاں پہ میرا ٹھکانہ ہے۔ اور ساتھ ہی یہ دعا کیا کرتے تھے دنیا کے بعد، آخرت کے بعد، یا اللہ وَاجْعَلِ الْمَوْتَ رَاحَةً لِّي مِن كُلِّ شَرٍ، یا اللہ موت حسین بنا دے، موت ایسی ہو کہ موت آئے تو مجھے یہ محسوس ہو اور مجھے یہ پتہ چلے کہ میں تکلیفوں سے نکل گیا ہوں۔ یہ نہ ہو کہ موت کے بعد تکلیفیں شروع ہو جائیں۔ اگر موت اچھی نہیں ہے، آخرت کی منزل آسان نہیں ہوئی، تو موت سے بندہ تکلیفوں کی طرف سفر کرتا ہے۔ اگر موت اچھی ہے، خاتمہ بالایمان ہے، زندگی اچھی ہے، تو بندہ موت کے بعد نعمتوں کی طرف سفر شروع کرتا ہے۔ وَاجْعَلِ الْمَوْتَ رَاحَةً لِّي مِن كُلِّ شَرٍ، اور زندگی کے بارے میں وَاجْعَلِ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِّي فِي كُلِّ خَيْرٍ، یا اللہ زندگی ہو تو نیکیوں میں اضافے والی۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح بخاری کی حدیث، اپنی موت کے بارے میں کتنے فکر مند تھے۔ اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک، یا اللہ شہادت دینا اپنے راستے میں، اور وجعل موتی فی بلد رسولک، یا اللہ مجھے موت آئے تو تیرے پیغمبر کے شہر میں آئے۔ ہر بندے کا اتفاق اور یقین ہے کہ موت آنی ہے، لیکن اپنی موت کو اچھا بنانے کے لیے پیغمبر بھی دعائیں کرتے ہیں، قرآن بھی پابند کرتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی موجود ہے۔ ان تمام چیزوں کے بعد میں نے، آپ نے، ہم نے اپنی موت کو اچھا بنانے کے لیے کتنی فکر کی؟ کیا کبھی یہ دعائیں ہم نے پڑھی؟ اپنے خاتمہ بالایمان، خاتمہ بالاسلام، اچھے خاتمے کی، جب دنیا چھوڑنی ہے اچھے طریقے سے، اتنے فکر مند ہوئے؟ یہ ساری چیزیں ہمیں بتاتی ہیں کہ اپنے مستقبل میں یہ لازمی حقیقت ہے، اس کو اپنی نظروں میں، اپنے دل میں رکھے، اپنی دعاؤں میں رکھے۔ یا اللہ ہمارا آخری وقت اچھا ہو جائے، یا اللہ ہمارا آخری وقت اور بندے کے آخری لمحات، بندے کی موت اچھی اور خوبصورت بنانے میں ایک کردار بندے کی دعاؤں کا بھی ہوتا ہے، جس کا ثبوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی دعاؤں میں موجود ہے، جو آپ دعائیں پڑھا کرتے تھے۔ موت اچھا بنانے کے اسباب وہ کون کون سی چیزیں ہیں جو ایک مسلمان اپنے اندر پیدا کر لے تو وہ سبب بنتی ہیں کہ بندے کے آخری جو وقت ہے وہ اچھا اور خوبصورت ہو جاتا ہے۔ بندے کے آخری اور اچھا وقت ہونے کا مطلب کیا ہے؟ سب سے پہلے اس کا مطلب سمجھ لیں کہ بندہ اس دنیا کو اسلام اور ایمان پہ چھوڑے۔ جب بندہ اس دنیا سے جائے تو اس کے کلمات آخری اللہ تعالیٰ کی اطاعت، اللہ تعالیٰ کے دین والے ہوں۔ بخاری شریف کتاب الایمان میں حدیث، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس بندے کی زبان پر آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا، میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ آخری لمحات اچھے ہونے کا، موت اچھی ہونے کا، خاتمہ بالخیر ہونے کا، خاتمہ بالاحسان ہونے کا، یا حسن خاتمہ
اس کی دلیل کیا ہے کہ بندہ اس دنیا سے جاتا ہوا نیکی والے کام میں جائے، اس کا کلام اچھا ہو۔ ایک ہمارے بزرگ بہت بڑا ادارہ انہوں نے بنایا، ضلع اکاڑے کی آخری باؤنڈری پہ وہ موجود ہے، راجووال، بہت بڑا وہ دینی ادارہ ہے۔ اس کی بنیاد رکھنے والے ایک نیک بزرگ مولانا یوسف رحمہ اللہ تعالی فوت ہو چکے ہیں۔ ان کا ایک واقعہ وہ بہت زیادہ سنایا کرتے تھے۔ وہ کہتے میرے مقتدیوں میں، میرے تعلق والے بندوں میں ایک بڑے نیک بزرگ موجود ہیں، میں نے ان کو نمازوں میں پابندی کرتے ہوئے دیکھا، میں نے ان کو قرآن پڑھتے ہوئے دیکھا، میں نے ان کو تسبیح پڑھتے ہوئے دیکھا، میں نے انہیں رب کے راستے میں خرچ کرتے ہوئے دیکھا۔ اس کے باوجود جب آخری وقت ان کا آیا، بیماری میں تھے، تو وہ بڑے پریشان اور بڑی تکلیف میں نظر آئے۔ ان کے قریبی نے، جو ان کی بیمار کرسی کے لیے آیا تھا، ان کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ آپ فکر نہ کریں حاجی صاحب، آپ کی زندگی بڑی حسین ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے، آپ نفل پڑھنے والے، نمازیں پڑھنے والے، آپ نیکی کرنے والے ہیں، آپ قرآن کی تلاوت بڑے شوق سے کرتے ہیں، آپ ڈرے نہ، آپ کو کچھ نہیں ہوگا، اللہ معاملہ خیر کا فرمائیں گے۔ اور ساتھ ہی وہ قرآن اٹھا کے لے آیا، کہا یہ قرآن لیں اور اس کو پڑھنا شروع کریں۔ ان بزرگوں نے بڑے غصے سے کہا کہ اس قرآن کو فوراً مجھ سے دور کر دو، یہ قرآن جھوٹا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، یہ قرآن جھوٹا ہے۔ پھر تیسری بار کہا یہ قرآن جھوٹا ہے۔ جب تیسری مرتبہ قرآن جھوٹا ہونے کے الفاظ ان کی زبان سے نکلے، بابا جی کی ڈیتھ ہوگی، بابا جی کی موت واقع ہوگی۔ بعض دفعہ انسان کے ساتھ ایسا بھی ہوتا ہے، اس لیے سب سے پہلے اللہ سے دعا کرے، یا اللہ تو خاتمہ بالخیر کر دینا، یا اللہ تو خاتمہ بالایمان کر دینا۔ میں ایک طالب علم کی حیثیت سے ایک بہت بڑے عالم دین، بزرگ عالم دین، ان کے پاس حاضر ہوا ان کی نصیحت کے لیے۔ میں آنے لگا تو انہوں نے کہا بیٹا ایک دعا ہمیشہ میرے لیے کرنا۔ وہ بہت بڑے عالم دین تھے۔ میں نے کہا جی کیا؟ کہنے لگے کہ میرا خاتمہ اللہ ایمان پر فرما دے۔ اتنی فکر تھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، شاید ان کو یہ فکر نہ ہو، لیکن یہ امت کی رہنمائی کے لیے ہے کہ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے یہ دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ میری دنیا بہتر فرما دے، اللہم اصلح لی دنیایا التی فیہا معاشی واصلح لی آخرتی التی فیہا معادی واجعل الحیاۃ زیادۃ لی فی کل خیر واجعل الموت راحۃ لی من کل شر۔ یا اللہ ایسی موت دینا جو دنیا کی تکلیفوں سے نکال کر آسانی اور نعمتوں میں لے جانے والی ہو، یعنی اچھی موت، ایمان والی موت، یہ میری اور آپ کی رہنمائی کے لیے ہے۔ اب اگلا مرحلہ کہ یہ ہم اپنی موت کو بہتر، اپنی موت کو نیکی والا بنانے کے لیے وہ کون کون سے اسباب ہیں؟ سب سے پہلا سبب اللہ نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ۔ جس بندے کا اللہ پر ایمان ہو، ایمان سب سے پہلی چیز ہے جو بندے کو آخری وقت میں ایمان کی موجودگی جو اس کو جنت میں داخل کرے گی۔ سب سے پہلی چیز اپنے ایمان کا جائزہ لیں، ایمان کے ارکان کا جائزہ لیں، ایمان کی شرائط کا جائزہ لیں۔ ایمان کسے کہتے ہیں؟ جیسے ہمیں کاروباری باریکیوں کا پتہ ہے، جیسے ہم بچہ میٹرک کا پیپر دے، میتھ کی ایک ایک مشق اس نے حل کی ہوتی ہے، اگر وہ پوزیشن لے لینا چاہتا ہے۔ آج کل یہ میڈیکل میں داخلے کے لیے ہمارے مستقبل کے ڈاکٹروں نے پیپر دیے، روڈ بند کیے ہوئے ہیں، اگر آپ سفر کرتے ہیں وہ گاڑیاں نہیں گزرنے دے رہے۔ کیوں؟ چیلنج کر رہے ہیں کہ ہم نے میڈیکل میں جو انٹری ٹیسٹ کیا ہے اس کے لیے آپ دیکھیں، یہ ویٹرنری والے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پیپر چیک کریں اور اسے لوگوں کے سامنے لے کے آئیں، پبلک کریں، اگر 100 میں سے 100 نمبر نہ ہوں آپ ہمیں جو مرضی سزا سنا دیں۔ اتنا ان کو یقین ہے کہ ہم نے جو ہمارے ذمے تھا ایک ایک چیز کو ایڈریس کیا ہے۔ ایسے ہی اپنے ایمان کو دیکھیں، ایمان کس چیز کا نام ہے، ایمان میں کون کون سی چیزیں ضروری ہیں، ایمان کے اندر کون کون سی؟ سب سے پہلی چیز قالوا ربنا اللہ، دوسرے نمبر پر ثم استقاموا، استقامت اختیار کرنا۔ اللہ کہتے ہیں تتنزل علیہم الملائکہ، پھر موت نہیں رہتی، فرشتوں کی بارات آتی ہے، فرشتوں کی استقبال کے گروپ آتے ہیں، فرشتوں کی طرف سے خوشخبریاں آتی ہیں، اللہ تخافوا، ڈرنا نہیں بھائی، ولا تحزنوا، غمزدہ نہیں ہونا، خوشخبریاں قبول کر لو۔ 3 مثالیں ان مسئلوں پر۔ سب سے پہلا مسئلہ اللہ پر ایمان،
سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مسئلے کو سمجھیے. جب بندہ اللہ پر ایمان لے کے آتا ہے، مدینہ کے بہت بڑے چودھری تھے، مدینہ کے سردار تھے، توقع کی جاتی تھی کہ مدینہ کے سرداروں کی بات چلے تو مضبوط ترین کینڈیڈیٹ اور امیدواروں میں سے ایک شخصیت سیدنا سعد بن معاذ کی بھی ہے رضی اللہ تعالی عنہ. جب اسلام قبول کر لیا، پھر اللہ پر ایمان لے آئے، تو پھر ایمان ہی سب سے مقدم تھا. ایک بہت بڑی مدینہ کی تاریخ میں پنچایت ہوئی، اکٹھ ہوا. حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے. سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا گیا. بنو قریظہ کا مسئلہ تھا یہودیوں کا. کتاب المغازی کے اندر تفصیل موجود ہے. صحیح بخاری میں 3332 نمبر حدیث میں سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سردار تھے. بنو قریظہ کے یہودیوں نے کہا ایسے کریں، ہمارے بارے میں ہمارا مستقبل کیا ہونا چاہیے، فیصلہ کیا. آپ سعد بن معاذ کو بلا لیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نازلت بنو قریظہ کا، وہ کہتے ہیں ہم اترنے کے لیے تیار ہیں، ہم ہتھیار ڈالنے کے لیے تیار ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ فیصلہ کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے وہ سعد بن معاذ کریں گے. پرانے زمانے میں یاری تھی، تعلق تھا ان کے ساتھ، مدد کے وعدے کر رکھے تھے، حلیف تھے، لیکن انہیں یہ اندازہ نہیں تھا کہ جب بندہ ایمان لے آتا ہے پھر معاملہ کیا ہوتا ہے. پھر بندہ تعلق بدل لیتا ہے. اس کی پریفرنس، اس کی ترجیح، اس کی محبت، اس کا تعلق، اس کے کینے، اس کے بغض، اس کی نفرتیں، اس کی دشمنیاں، اس کی عداوتیں، یہ ساری چیزیں پھر ایمان کی بنیاد پہ، اللہ کی بنیاد پہ ہوتی ہیں، دنیا کی بنیاد پہ نہیں ہوتی. سعد بن معاذ آگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہاں بھی سعد یہ فیصلہ کرنا ہے آپ نے، یہ ایک یہودی ہے، آپ کو انہوں نے ثالث مقرر کیا ہے، آپ کریں فیصلہ کیا کرنا ہے. میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود تھے. سعد بن معاذ نے بیٹھتے ہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ان تقتل المقاتلات، جتنے بندے ان کے لڑائی کے قابل ہیں سب کی گردنیں اتار دو. سعد بن معاذ کے فیصلے پہ عمل ہوا. فرمایا جتنے بچے ہیں ان کے، ان سب بچوں کو قیدی بنا لیا جائے. سعد بن معاذ کے فیصلے پہ عمل ہوا رضی اللہ تعالی عنہ. لیکن یہ جملے سن کر کئی لوگوں نے شکوہ کیا کہ سعد تم تو ہمارے اپنے تھے، تم تو ہمارے حلیف تھے. سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ایمان کو اٹھا کے دلیل کے طور پر ان کے سامنے رکھا کہ یہ ایمان ہے. جب ایمان ہے تو پھر اپنا کوئی نہیں، اپنا ہے تو دین اسلام ہے. سب سے پہلی شرک یہی سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ، جب ان کو ایک تیر لگا غزوہ خیبر میں، بازو کی رگ میں خون بہنا شروع ہو گیا. یہ حدیث سنن نسائی میں تفصیل کے ساتھ 1953 نمبر پر آتی ہے. پھر موت کیسی ہوتی ہے؟ اگر ایمان ہو، ایمان بھی سچا ہو، ایمان صرف دعوے کا نہ ہو. سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ، بلیڈنگ جاری ہو گئی، خون بہ رہا ہے، رک نہیں رہا. مسجد میں خیمہ لگا، پھر اپنی بیوی کے پاس انہیں بھیج دیا گیا. بیوی کے بعد بنو عبد الاشہل، ان کی برادری، ان کا قبیلہ، جب طبیعت بہت زیادہ نازک حالت میں چلی گئی، وہ آئے اور سعد بن معاذ کو لے کر چلے گئے رضی اللہ تعالی عنہ. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عادت اور معمول تھا کہ روزانہ سعد بن معاذ کی بیمار پرسی کے لیے جاتے، جا کے پوچھتے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ سے، ماذا سعد، سعد کیا حالت ہے، آپ کی صحت کیسی ہے؟ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتا دے. اس دن گئے، جا کے پوچھا، انہوں نے کہا انا بنی عبد الاشہل حولوا الی دارہم، حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا قبیلہ انہیں اپنے محلے میں لے گیا. یہاں پر ایک جملہ سننے والا ہے، اور یہ جملہ سنن نسائی میں 1953 نمبر پر بھی اس کا اشارہ موجود ہے. سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ میں 1158 نمبر پر امام ابن سعد نے اپنی کتاب الطبقات الکبریٰ میں جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 427 اور 28 پہ صحیح سند کے ساتھ لکھا ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی، سارے صحابہ کو جمع کیا، فرمایا صحابہ چلو، جتنی تیز چل سکتے ہو. بیان کرنے والا راوی کہتا ہے فَأَسْرَعَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت تیز چلے. فَأَسْرَعْنَا، ہم بھی بہت تیز چلے. حَتَّى تَقَطَّعَ شُسُوبُ سَيُورِنَا،
کہتے ہیں ہمارے جوتوں کے تسمے ٹوٹ گئے، اتنی تیز چلے، جہاد کے لیے بھی گیا، قتال کے لیے بھی گیا اور سفر بھی کیے، لیکن اتنی تیزی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چلنے میں نہیں کی۔ کہتے ہیں حتیٰ سقطت اردیتنا ان اواتقنا، ہمارے کندھوں پہ صافے چادریں تھیں، وہ نیچے گر گئی۔ کسی بندے کو ہمت نہیں ہوئی وہ اپنی چادر اٹھا لے، کسی بندے کو ہمت نہیں ہوئی ٹوٹا ہوا جوتا پاؤں سے اتر گیا ہے وہ جا کے جوتا پہن لے۔ کوئی صحابہ نے ڈرتے ڈرتے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج تو آپ نے اتبعتنا، ہمیں تھکا دیا ہے، ہمارے جوتے ٹوٹ چکے ہیں، ہماری چادریں گر گئی ہیں، ذرا بتائیں گے آپ کے چلنے میں اتنی تیزی کیوں ہے؟ کہا میں ڈر رہا ہوں کہیں ایسا نہ ہو میں سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے گھر میں پہنچوں، یہاں پہ وہ موجود ہیں تو مجھے پتہ چلے کہ ان الملائکۃ قد سبقتنا، کہ آسمان سے اللہ کے فرشتے آئے تھے اور انہوں نے آ کر ان کو غسلتہ، سعد بن معاذ کو غسل دے دیا ہے، کما غسلت حنظلہ، جیسے انہوں نے میرے ایک صحابی حنظلہ کو میدان احد میں غسل دیا تھا۔ وہی بات ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایسی بھی موت ہوتی ہے کہ آسمان کے فرشتوں کی دوڑیں لگ جاتی ہیں، اللہ کہتے ہیں میرے بندوں سے پہلے جا کے، اتنی حسین موت آئی ہے اس بندے کو، میرے بندوں سے پہلے جا کے اس بندے کو غسل دے دے۔ میرے پیغمبر جلدی چلے، صحابہ کے جوتے ٹوٹ گئے، ان کی چادریں کندھوں سے گر گئیں، لیکن موت اتنی حسین ہے کہ پیغمبر سے پوچھا گیا آپ کیوں اتنی تیزی میں؟ کہا میں یہ چاہتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم وہاں پہ جائیں اور پتہ چلے کہ آسمان سے فرشتوں کی ٹیم آئی تھی اور میرے سعد بن معاذ کو غسل دے کے چلی گئی، میں اس بات سے ڈرتا ہوں۔ وہی ہوا، وہاں پہ گئے تو جا کے دیکھا کہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو غسل دیا جا چکا تھا، یغسل، ان کو غسل دیا جا چکا تھا، ان کی ماں بیٹھی رو رہی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھ گئے، ان کے جنازے کی تیاری ہوئی، جنازہ لے کے چل پڑے۔ بعض لوگ کہنے لگے ہم بڑے حیران ہیں، یہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ ان کا جنازہ بڑا ہلکا ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھولے آدمی تم کیا جانو، یہ سعد بن معاذ کے جنازے کا وزن کیوں نہیں، چارپائی کا وزن کیوں نہیں، اتنی ہلکی کیوں ہے، تمہیں کیا پتا؟ یشہدہ 70,000 ملائک، 70,000 فرشتے، 70,000، یشہدہ 70,000 ملائک، 70,000 فرشتے آج آسمان سے اترے ہیں اور سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے جنازے میں شامل ہیں، اور انہوں نے ان کے جنازے کو کندھا دیا ہوا ہے، جنازے کو اٹھایا ہوا ہے۔ موت ایسی بھی ہوتی ہے کہ غسل کے لیے بھی آسمان سے اللہ فرشتے بھیج دیتا ہے۔ موت اتنی حسین بھی ہو سکتی ہے کہ اس کے جنازے کو اٹھانے کے لیے اللہ کے فرشتے آ جاتے ہیں۔ موت اتنی حسین بھی ہوتی ہے۔ سعد بن معاذ وہاں پہ پہنچ گئے رضی اللہ تعالی عنہ، اپنی آخری منزل قبر کے پاس ان کو دفن کیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھ گئے، بڑی دیر گزر گئی، آپ تسبیح پڑھتے رہے، یہاں پر بھی سوال کر دیا۔ طبقات ابن سعد جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 427 اور 28، اور امام ناصر الدین البانی رحمہ اللہ تعالیٰ کی سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ 1158 نمبر پر صحیح سند سے مروی الفاظ، کسی صحابی نے کہا اتنی لمبی تسبیح، فرمایا تمہیں نہیں پتا، یہ موت وہ موت ہے فتحت ابواب السماء، جب سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کی موت ہوئی تو آسمان کے دروازے کھول دیے گئے تھے، اہتز لہ العرش، اللہ کا عرش جھومنے لگا تھا۔ عرش میں نے پچھلے خطبہ میں گزارش کی تھی کہ عرش کیا ہے، زمین و آسمان سارا اگر رکھ دیا جائے، زمین و آسمان سارا اللہ کی کرسی کے مقابلے میں، زمین و آسمان سارے کی جسامت اتنی ہے جیسے بہت بڑے صحرا میں ایک لوہے کا کڑا پڑا ہو، اور اللہ کی کرسی عرش کے مقابلے میں اتنی ہے، اتنی بڑی ہونے کے باوجود عرش کے مقابلے میں کرسی وہ ایسے ہے جیسے بہت بڑا صحرا وہ عرش کی مانند، اور اس میں پڑا ہوا کڑا یہ اللہ کی کرسی ہے، یعنی آسمان زمین کرسی کے مقابلے میں کڑے کی طرح ہے، اور کرسی عرش کے مقابلے میں کڑے کی طرح ہے۔ وہ اللہ کا عرش سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کی موت کی وجہ سے ہل گیا، جھوم گیا، جھومنے لگا۔ یہ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں۔ اور چند دن بعد آپ ممبر پہ خطبہ دے رہے تھے، ایک حکمران نے آپ کو باریک ریشم کا جبہ بھیجا جو بڑا قیمتی تھا، لوگ ہاتھوں میں پکڑ کے ٹولنے لگے، حیرانگی کا اظہار کرنے لگے، اتنا اللہ کوالٹی کا ریشم
فرمایا یہ ریشم کچھ بھی نہیں، میرے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو جنت میں جو اللہ تعالیٰ نے ٹیشو دیا ہے، جو رومال دیا ہے، ان لمنادیل سعد بن معاذ، سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے جنت میں ملنے والے ان کو رومال تمہارے اس ریشم سے بہت زیادہ مہنگے اور قیمتی ہیں۔ موت ایسی بھی ہوتی ہے، لیکن کب؟ جب بندے کا ایمان، بندہ اپنے ایمان میں مخلص ہو۔ دوسرا سبب جو بندے کی موت کو بہتر بناتا ہے، بندے کے خاتمہ کو بہتر بناتا ہے، وہ ہے بندے کی سچائی، اپنے قول فعل کے اندر سچائی، اللہ کے دین کے معاملے میں سچائی۔ کہنے کو ہم سب کہتے ہیں، ہمارا پورا ملک کہتا ہے، سارے مسلمان کہتے ہیں ہم سب سے زیادہ اللہ سے پیار کرنے والے ہیں، ہم سب سے زیادہ پیغمبر سے پیار کرنے والے ہیں، ہم سب سے زیادہ صحابہ سے پیار کرنے والے ہیں۔ لیکن دیکھ لیں، آج سب کچھ بند ہو سکتا ہے کووڈ کی وجہ سے، میرے اللہ کی وجہ سے۔ میرے اللہ کے لیے ہونے والا حج کیوں بند ہے؟ میرے اللہ کے لیے ہونے والا عمرہ کیوں بند ہے؟ وہاں پہ حرمین شریفین، وہاں پہ وقت بڑا مختصر، آپ نے 2 گھنٹے میں سب کچھ کر کے باہر نکلنا ہے۔ آپ کی صحیح ہو یا نہ ہو، انہیں کوئی غرض نہیں، آپ کا طواف ہو یا نہ ہو۔ یہ سب کچھ بدلا ہوا کیوں؟ حج کی ساری SOPs بدلی ہوئی۔ ہماری منڈیوں میں کرونا نہیں ہے، کووڈ-19 نہیں ہے۔ اللہ کے ساتھ مخلص ہونا کہہ دینا اور ہے، حقیقت پیش کرنا یہ معاملہ بڑا مختلف ہے۔ ہم ہی ہیں نا مسلمان۔ اگر ہمارے مینار پاکستان میں ایک بےہودہ، فاحش، بدکارہ لڑکی، اس کا معاملہ بن جائے، ہر بندے کے فیس بک پہ اس کا رونا پیٹنا نظر آتا ہے، لیکن اگر میری ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کی شان پہ کوئی حملہ کر دے، کوئی گستاخی کر دے، پھر ہم کتنی خاموشی سے ہماری زندگیاں گزرتی ہیں۔ اپنے قول فعل سے سچائی کو ثابت کرنا، یوم ینفع الصادقین صدقہم، قیامت کا دن، آخرت کے معاملے، اس میں فائدہ بندے کی سچائی کا ہے۔ اپنے دین کے معاملے میں سچائی لے کر آئیں، حقیقت لے کر آئیں، یہ باعث اور سبب ہے بندے کی اچھی موت کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بڑی خوبصورت حدیث ہے۔ ایک صحابی آتا ہے، صحابی آ کے کہتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سنن نسائی میں نے اسلام قبول کر لیا۔ آپ نے اسے بڑا خوبصورت، آپ نے اس کے اسلام کو قبول فرمایا۔ کہنے لگا میں اجازت چاہتا ہوں، انی اہاجر معک، میں اپنا علاقہ چھوڑ کے ہجرت کر کے آپ کے ساتھ آ جاؤں۔ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دی، فرمایا ٹھیک ہے آپ آ جائیں۔ یہاں پہ آ گئے، وہ پہنچ گئے۔ کہنے لگا میں ایک اور اجازت چاہتا ہوں، انی ارید الغزوہ، میں غزوہ کرنا چاہتا ہوں۔ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی، وہ غزوہ کرنے کے لیے چلا گیا۔ آپ نے غزوہ کیا، کافروں سے جنگ میں اللہ نے فتح عطا فرمائی، مال غنیمت مسلمانوں کو ملا۔ آپ نے مال غنیمت مسلمانوں میں تقسیم کر دیا، اس کے ساتھیوں میں بھی تقسیم کر دیا۔ وہ نہیں آیا اس میٹنگ کے اندر، اس مجلس کے اندر، وہ ان کے جانور چرانے کے لیے کان یرعی ظہرا، ان کی جو سواریاں تھیں ان کو کھانا وغیرہ، چارہ وغیرہ وہ ڈال رہا تھا، جب چرا رہا تھا کسی جگہ پر۔ واپس آیا، اس کے ساتھیوں نے ان اصحابہ دفعوا الیہ قسمہ من النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا حصہ جو پیغمبر کی طرف سے ملا تھا، سونا چاندی، وہ اسے دیا کہ مال غنیمت تھا، ہمیں حصہ ملا، آپ کا حصہ بھی ہے، یہ لے لے۔ سونا چاندی اٹھایا، آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہنے لگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لم اغزو، میں نے غزوہ اس لیے نہیں کیا کہ مجھے یہ سونا اور چاندی ملے، لم اہاجر، میں نے ہجرت اس لیے نہیں کی کہ مجھے سونا اور چاندی ملے، میں نے اسلام اس لیے نہیں قبول کیا مجھے سونا اور چاندی ملے۔ آپ نے فرمایا تم نے کیا، کس لیے کیا ہے؟ فرمایا صرف ایک مقصد کے لیے کہ میں آپ کے ساتھ لڑنے کے لیے نکلوں، ان ارما بسہم، کوئی بندہ مجھے تیر مارے، فاشار الی حلقہ، اپنی انگلی اٹھائی اپنی گردن پہ رکھ دی، فرمایا اس جگہ پہ آ کے وہ تیر لگے اور اس میں میری موت واقع ہو جائے، میں کل اللہ کے سامنے جاؤں، میں اپنی وہ جگہ دکھاؤں، میرا اللہ کہے کہ واقعہ ہی تو نے میرے دین کی خاطر اپنی جان دی ہے، میری بخشش ہو جائے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاد رکھ، ان تصدق اللہ یصدق، اگر یہ جو تو بات تو نے کہی ہے، یہ جو تو نے دعویٰ کیا ہے دین کے بارے میں، اگر یہ تیرا دعویٰ سچا ہے، اللہ تیرے ساتھ اسی سچائی والا معاملہ کرے۔ بندہ چلا گیا، کچھ ہی دیر گزری، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے حملوہ علی ایدیہم، اپنے ہاتھوں پہ اسے اٹھایا ہے، اس کی جان جا چکی ہے۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے۔ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا جس جگہ پہ اس بندے نے انگلی رکھی تھی عین اسی جگہ پر اس کے تیر لگا ہوا تھا اور اس کی موت واقع ہوئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قدمہ اس کو آگے کیا، صحابہ کو کہا وضو کر لو اور صفے بنا لو، صفے بنا لو۔ قانون اصول میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میدان جہاد میں شہید ہونے والے کے بارے میں عام طور پر یہ ملتا ہے کہ اس کی نماز جنازہ نہ پڑھی جائے، اس کو اسی کے لباس میں دفن کر دیا جائے، گنجائش ہے پڑھنے کی، لیکن جو اکثر عمل رہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، شہداء کو بغیر نماز جنازہ پڑھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دفن کروایا ہے، یہ ان کے اعزاز کے لیے۔ لیکن چند جگہوں پر آپ نے جنازہ پڑھا، ان میں سے ایک جگہ یہ ہے آپ نے آگے اس کی ڈیڈ باڈی کو رکھا، سامنے کھڑے ہوئے صحابہ کا وضو کروایا، جنازہ پڑھایا، جنازے میں دعا پڑھی، کہا یا اللہ اللہم ان ھذا عبدک، یا اللہ یہ تیرا بندہ ہے، تیرے اس بندے نے ایک بات کی تھی اور اپنی اس بات کو نبھایا ہے، یا اللہ اسی بات کو نبھاتے نبھاتے یہ تیرا بندہ شہید ہو گیا، میں تیرا آخری پیغمبر انا شہید علی ذالک، اس سارے معاملے پر یا اللہ میں گواہی دیتا ہوں۔ آپ نے یہ دعا پڑھی اس جنازے کے اندر، مثال قائم کر دی، پروٹوکول دیا موت اچھی ہونے کی۔ دوسری وجہ اور دوسرا سبب، ہم اپنی زندگی میں اپنے دینی دعووں میں سچائی لے کر آئے۔ تیسری اہم ترین استقامت، اللہ نے قرآن میں کہا اگر ہم چاہتے ہیں ہمارا خاتمہ بالایمان ہو، خاتمہ بالاسلام ہو، آخری وقت ہمارا اچھا ہو، اپنے آخری وقت کے اندر اچھائی نیکی لانے کے لیے سب سے تیسری چیز جو اس پروسیس میں آتی ہے استقامت، ہمیشہ اختیار کرنا، نیکی کے اوپر ڈٹ کر زندگی گزارنا۔ سیر اعلام النبلاء جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 307، محدث ربیع بن حراش رحمہ اللہ تعالی قسم کھا لی، سچے اتنے تھے کہ حجاج بن یوسف لوگوں نے اس کی کہانیاں، اس کے قصے سنے ہیں، بے پناہ سنے ہیں، 1,20,000 بندہ قتل کر کے وہاں پہ پھینک، بڑے بڑے اس میں نیک تابعی، عالم، مفسر، بڑے بڑے لوگ موجود تھے، جامع ترمذی میں متصل سند، صحیح سند سے مروی روایت موجود ہے، لوگ ڈر جاتے تھے اس کا نام سن کر، جس کے بارے میں بلاوا آ جاتا کہ حجاج نے بلایا ہے اس کی زندگی کی گارنٹی ختم ہو جاتی کہ پتہ نہیں بچے گا کہ نہیں، اس طرح کا ایک ماحول بنا ہوا تھا۔ ربعی بن حراش، 2 بیٹے مفرور تھے، حجاج بن یوسف کے ہتھے نہیں آ رہے تھے، کہاں پہ ہے؟ حجاج بن یوسف نے بہت تلاش کروایا، کہیں نہیں ملے۔ کسی بندے نے کہا حجاج بن یوسف سے آپ اتنے پریشان ہیں، اس کے بچوں کے حوالے سے ان کے بابا جی کو، بزرگ کو، باپ کو بلائیں، اس سے پوچھیں، اس نے پوری زندگی کبھی بھی جھوٹ نہیں بولا، آپ بلا کے پوچھیں گے وہ جھوٹ نہیں بولے گا۔ ربیع بن حراش کو بلایا رحمہ اللہ تعالیٰ کو، بخاری مسلم کے راوی ہیں، عظیم محدث ہیں، بلا کے کہا تابعی ہیں کہ این ابناک، آپ کے بچے 2 ہیں وہ کہاں ہیں؟ چاہتے جانتے ہیں بڑھاپے میں بندے کا حوصلہ بھی کمزور ہے، بندے کا دل گردہ بھی کمزور ہوتا ہے، بچوں سے محبت بھی زیادہ ہوتی ہے، لیکن کیسا اللہ کے دین پہ عمل اور استقامت ہے۔ کہا وہ میرے گھر میں ایک بیسمنٹ تہ خانہ ہے، اس میں چھپے ہوئے ہیں، وہاں سے جا کے نکال لو۔ حجاج بن یوسف نے سپاہیوں کو بھیجا، وہاں سے دونوں بیٹے مل گئے۔ حجاج بن یوسف اپنی سختی کے باوجود اتنا متاثر ہوا، کہنے لگا کہ اس کے بچوں کو آزاد کر دو، میں نے ان سے کوئی بدلہ نہیں لینا، میں نے کوئی سزا نہیں دینی۔ اس کے سچ کی وجہ سے، یہی ربیع بن حراش کی دوسری خاصیت، کبھی زندگی میں مسکرائے نہیں، کبھی زندگی میں ہنسے نہیں۔ لوگ کہتے تھے ایک دفعہ تو ہنس لیں، بڑی بڑی لوگوں نے باتیں سنائی، کبھی نہیں ہنسے۔ سیر اعلام النبلاء جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 360 361، ابن وہب کہتے ہیں کبھی نہیں وہ ہنسے، کہتے تھے ایک گارنٹی تم مجھے دے دو کہ میں نے مرنے کے بعد، میرا جب مرنا ہے میرا خاتمہ کیسا ہوگا، اینا مصیرہ، اللہ مرنے کے بعد جنت یا جہنم کیا دے گا، میں تمہاری بات سن کے ہنس لیتا ہوں، جب تک یہ گارنٹی نہیں میں ہنسوں گا نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایسا اچھا استقامت کے ساتھ نیکی پہ استقامت اختیار کرنا، ڈٹنا، اللہ موت اچھی بنا دیتا ہے۔ پھر لوگ بتاتے ہیں، یہیں پر جملہ لکھا ہے کہ جب اس بندے کی روح نکلی فلم یزل متبسما، روح نکلنے کے بعد اس کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی۔ وہ کہتے ہیں چارپائی پہ لٹایا، مسکراہٹ برقرار تھی، چارپائی کے بعد ہم نے غسل دیا، مسکراہٹ برقرار تھی، ہم نے قبر میں اتارا، مسکراہٹ برقرار تھی۔ فلم یزل متبسما حتی نغسلہ،
حتیٰ نقبرہ، قبر میں لٹا دیا پھر بھی زندگی کا آخری لمحات اچھے ہو سکتے ہیں، خوبصورت ہو سکتے ہیں، نیکی والے ہو سکتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے بندے کی پوری ایک زندگی موجود ہوتی ہے، ایک چیپٹر موجود ہوتا ہے۔ اور اگر ہم زندگی من مانیوں والی شیطانی جو اسلوب ہے زندگی کے، ان کے ساتھ ہماری زندگی جڑی ہو اور آخرت میں ہم اپنی موت کو اچھا تلاش کریں تو یہ بڑی مشکل ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ چاہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے اپنی رحمت کی، لیکن یہ اسباب ہمیں سلف صالحین سے ملتے ہیں، اگر ان کو اختیار کر لیا جائے تو خاتمہ بالایمان، خاتمہ بالخیر، حسن خاتمہ، یہ چیزیں۔ اگلا مسئلہ ہے کہ ہم کیسے فیصلہ کریں گے؟ ایک بندہ فوت ہو گیا، ہم کیسے فیصلہ کریں گے کہ اس کا آخری وقت یہ اچھا ہے یا برا ہے؟ یہ کیسے بندہ فیصلہ کر سکتا ہے؟ 21 علامتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث میں ملتی ہیں، جن کو دیکھ کر فیصلہ کیا جاتا ہے کہ اس کا خاتمہ اچھا ہوا ہے یا اچھا نہیں ہوا۔ وہ اللہ فضل کرے، اللہ توفیق دے، انشاءاللہ آئندہ کبھی ہم اسے سنیں گے۔ جو کچھ سنا ہے اس پر اللہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔